وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم اللہ. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسلام کے بنیادی عقائد میں سے جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل عقائد ہیں، ان کی تعداد 3 ہے. یعنی سب سے پہلا نمبر ہے عقائد میں عقیدہ توحید کو، اور دوسرے نمبر پر عقیدہ رسالت ہے، اور تیسرے نمبر پر عقیدہ آخرت ہے. یعنی اس بات پر کامل یقین رکھنا کہ یہ دنیا کائنات فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اور اس کے ختم ہو جانے کے بعد آگے آنے والا ایک اور جہان جسے عالم آخرت کہا جاتا ہے، جس نے شروع ہونا ہے قیامت سے، حشر نشر سے، اور قیامت والے دن انسان نے دنیا کے اندر جو جو اعمال کیے ان تمام تر اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا. پھر اس حساب و کتاب میں جس کی نیکیاں زیادہ ہوئی سو وہ کامیاب ہوگا، اور جس کے برائیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا سو وہ ناکام ہوگا، خسارے میں ہوگا، نقصان میں ہوگا.
کامیاب ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار فرمایا اور ناکام ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو تیار فرمایا۔ ان ساری باتوں پر یقین رکھنا، اس کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو قیامت کا دن مقرر فرمایا، یہ صرف اور صرف اپنی طرف سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عقائد بنا دیا کہ جی آخرت پہ یقین رکھنا ہے، بلکہ انسانی عقل کا بھی تقاضا ہے، وہ بھی اس بات کے متقاضی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس میں ہر ایک کو اس کے کیے کی جزا یا سزا عدل و انصاف کو ملحوظ رکھتے ہوئے ملنی چاہیے۔ اس لیے کہ ہم دنیا میں کیا دیکھتے ہیں کہ کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کتنے ایسے لوگ جو نیکی کر کے بھی سزا بھگت رہے ہوتے ہیں، نیکی کر کے انہیں نیکی کی جزا نہیں ملتی، اور کتنے ایسے لوگوں کو آپ نے بھی اور میں نے بھی دیکھا ہے کہ گناہ بھی کیے، ظلم بھی کیے، تشدد بھی کیے، لیکن اس کے باوجود انہیں سزا نہیں دی جا رہی۔ تو اگر دنیا میں ایسے ہی چلتا رہے کہ گناہ گار کو گناہ کی سزا نہ ملے اور نیکی کرنے والوں کو نیکی کی جزا نہ ملے، اور دنیا میں یہ سارا نظام چلتا رہے، اور پھر ایک دن بھی نہ ہو کہ جس دن میں عدل و انصاف کو ملحوظ رکھ کے فرمایا تمام تر فیصلے کیے جائیں، تو پھر ہر انسان مایوس ہو جائے، اپنی زندگی سے بھی مایوس، دنیا سے بھی مایوس، ایون کہ اپنے مالک سے بھی مایوس ہو جائے کہ بھائی یہ کیسا نظام ہے کہ جس میں ظالم ہے تو ظلم پہ تلا ہوا، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی عدل و انصاف نہیں ہے۔ فرمایا انسانی عقل کا بھی یہ تقاضا ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس میں نہ کوئی میل جول کام آئے، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی کسی کی جناب کسی قسم کی شفاعت، اور نہ کوئی لین دین، نہ کوئی رشوت، نہ منہ ملازہ، کچھ بھی کام نہ آئے۔ جس نے جو کیا ہے اس کو اس کے اپنے کیے کی جزا یا سزا عدل و انصاف پر ملنی چاہیے۔ تو فرمایا انسان کے عقل کا تقاضا بھی یہی، میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دن مقرر فرما دیا جس دن میں اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام فیصلے میرٹ پہ کرنے ہیں، تمام کے تمام فیصلے انصاف کے مطابق ہوں گے۔ تو میرے دوستو، وہ دن جس دن نے آنا یقینی ہے، پر میں اس دن کی فکر کرنا کہ آیا اگر وہ دن میری زندگی میں آئے اور میں اور یقینی آنا ہے تو میں نے اس کے لیے اپنے آپ کو کتنا تیار کیا ہے، میں نے اس کے لیے اپنے آپ کو کتنا تیار کیا ہے۔ آج تو لوگ مختلف اس میں ہے نا کہ جی سیلاب آ گیا، جی حالات خراب ہو گئے جی، اور میں حیران ہوتا ہوں اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ وہ بھی کیا کہتے ہیں جی اللہ دا عذاب ہے، جی کیا ہے ایسا، اللہ دا عذاب ہے۔ یہ عذاب نہیں ہے، یہ جو سیلاب ہے نا یہ عذاب نہیں ہے، اس وقت عذاب نہیں ہے۔ یہ ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں یہ انتظامی مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے، یہ عذاب نہیں ہے۔ عذاب کی صورت اور ہے، عذاب کی صورت اور ہے میرے محترم، یہ اور باتیں ہیں جو ہمیں بھگتنا پڑی ہیں، وہ آگے چل کے بتاتا ہوں انشاءاللہ اگر درمیان میں کوئی بات آ گئی تو۔ اچھا جی، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کی ہے اور اس دن میں یہ سارا کچھ ہونا ہی ہونا ہے کہ ہمیں ہر ایک عمل کی اپنے کا جواب اور سوال دینا ہوگا، کیا کر کے آئے، کس طرح کر کے آئے۔ تو اس دن کی فکر کرنا لازم ہے، فکر کرنا ہر ایک، میں بھی آپ بھی ہر ایک اس کی فکر کرے کہ بھائی میں نے جواب دینا ہی دینا ہے، آیا میں نے اپنے آپ کو اس کے لیے کتنا تیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو زندگیاں بنائی ہیں، دو زندگیاں، ایک دنیا کی زندگی، اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی۔ دنیا اور آخرت کی زندگی، اس کا تقابل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور دنیا کی زندگی کی بے ثباتی اور اس کا ختم ہو جانا، فنا ہو جانا، اس کو بھی بیان کیا اور مختلف مثالوں سے بیان فرمایا تاکہ انسان پر واضح ہو جائے کہ دنیا میں کس لیے آیا
اور دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، اور پھر ساتھ میں اس کے مقابل آخرت کی زندگی کو بھی بیان فرمایا۔ دونوں چیزوں کو قرآن مجید کے چند انداز میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے دنیا اور آخرت کی زندگی کا تقابل بیان کیا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ سورہ عنکبوت 21واں پارہ اور آیت کا نمبر 64 میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ خالق کائنات نے اس جگہ پہ دونوں زندگیاں، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا تقابل بیان فرمایا۔ فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب۔ فرمایا انسان ذرا غور کر اس بات پہ کہ دنیا کی زندگی کو میں اللہ تعالیٰ نے محض کھیل تماشا بنایا ہے۔ فرمایا لہو ولعب، فرمایا دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، چند روز کی عیش و عشرت ہے، فرمایا اس نے ختم ہی ہو جانا ہے۔ اور دوسری بات فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، فرمایا بے شک آخرت کا گھر، آخرت کی زندگی جو ہے لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اس نے ہمیشہ رہنا ہے، فرمایا اس نے کبھی بھی ختم نہیں ہونا۔ دنیا کی زندگی، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کا ساز و سامان، فرمایا سب کچھ ختم ہونے والا، فرمایا لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اگلے الفاظ فرمایا لو کانوا یعلمون، فرمایا کاش کہ انسان تجھے اس بات کا علم ہو جاتا، لو کانوا یعلمون، کاش کہ تو یہ جان جاتا کہ دنیا کی زندگی نے تو ختم ہو جانا ہے، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کا ساز و سامان چند روزہ، فرمایا کوئی بھی آیا ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، ہر ایک نے جانا ہی جانا ہے۔ فرمایا انسان مسلسل سفر میں آ رہا ہے، فرمایا پہلے عالم ارواح میں تھا، دنیا میں نہیں آیا، فرمایا اس کی روحیں عالم ارواح میں وقت گزار رہی ہیں، فرمایا پھر عالم دنیا آ گیا، پھر یہاں اپنی زندگی کا وقت گزارا، یہاں سے اگلے سفر کی طرف عالم برزخ کی طرف چلا گیا، فرمایا یہاں بھی سفر مکمل نہیں ہوا، فرمایا پھر اگلا سفر عالم آخرت، قیامت کے دن وہاں پہنچ گیا، فرمایا وہاں جب عالم آخرت میں پہنچنا ہے، وہاں جا کے انسان کا سفر مکمل ہونا ہے، فرمایا اس سفر کے اندر، فرمایا یہ ایک درمیان میں ایسی جگہ سفر میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ عالم دنیا، فرمایا یہ سارے کے سارے دنیا کے بعد میں آنے والے سفر، فرمایا اس میں اگر آسانی چاہتا ہے، فرمایا اس درمیان والے سفر کو اپنے لیے قیمتی بنا لے، فرمایا یہ جو چند روزہ تو یا مسافر بن کے آیا، فرمایا اس کو اپنے لیے قیمتی بنا لے، اور لہی الحیوان، آخرت کی ہمیشہ والی زندگی کے لیے اپنے آپ کو فرمایا کہ تیار کر کے جا، لو کانوا یعلمون، فرمایا کاش کہ تجھے یہ بات سمجھ آ جائے۔ اور سورۃ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا، فرمایا ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ سورۃ توبہ اور آیت کا نمبر 38 میرے سامنے کھلا ہوا ہے، 10واں پارہ۔ خالق کائنات نے فرمایا انسان ذرا
سوچ تو صحیح اس بات پہ، اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ، فرمایا کیا دنیا کی زندگی پہ راضی ہو کے بیٹھ گیا ہے؟ فرمایا دنیا کی زندگی پہ آخرت کو چھوڑ کے اپنے آپ کو پسند کر لیا اس بات پہ کہ بس دنیا ہی دنیا ہے، اپنے لیے دنیا کو پسند کر بیٹھا ہے۔ فرمایا فَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فِی الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِیلٌ، فرمایا میں اللہ تعالیٰ تجھے بتا رہا ہوں دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی سی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی آخری آیت جو نازل ہوئی ہے، اس کے بعد قرآن مجید کی کوئی بھی آیت نازل نہیں ہوئی۔ میرے پیارے پیغمبر دنیا جہان سے اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 ہے۔ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ آخری آیت نازل ہونے والی، پر میں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت کی فکر کرنے کا حکم فرمایا۔ عام طور پہ سنتے ہیں نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آخری آیت ہے، لیکن یہ وہ آخری آیت ہے جو احکام کے اعتبار سے آخری آیت ہے۔ اس میں احکامات آخری نازل ہوئے ہیں، باقی یہ جو آیت کریم ہے یہ اوورال سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دعوت فکر کیا دیا ہے انسانیت کو۔ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، فرمایا انسان ڈر جا اس دن سے، فرمایا دل میں خوف لا اس دن کا، فرمایا ترجعون فیہ الی اللہ، فرمایا جس دن تو نے اللہ کے سامنے لوٹ کے جانا ہے، جس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، فرمایا اس دن کے بارے میں اپنے دل میں خوف اور فکر پیدا کر۔ جب حاضر ہوگا ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، فرمایا اس دن میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، جس نے جو کچھ بھی کیا ہے تو وفا اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فرمایا کسی انسان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم اور زیادتی نہیں ہونی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے، فرمایا اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت کی فکر کا حکم فرمایا۔ فرمایا اپنی آخرت کو سامنے رکھو، آخرت کی فکر کرو۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر کی احادیث مبارکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت فرمائی۔ احادیث کو شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے قرآن مجید کے ایک اور انداز پیش کرنے لگا ہوں۔ ذرا دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو مثال سے بیان فرمایا۔ یہ میرے سامنے سورہ یونس 11واں پارہ اور آیت کا نمبر 24 کھلا ہوا ہے۔ یہاں دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو کیسے مثال سے واضح فرمایا، اور سمجھانے کے لیے کہ انسان توجہ کر اس بات پہ کہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تیرے لیے کیسے ہدایت کا سامان رکھا ہے، سنیے گا۔ فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض، فرمایا انسان کی زندگی کی مثال ایسے ہے، فرمایا جیسے آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، فاختلط به نبات الارض، وہ پانی آ کے زمین میں ملا، اس سے طرح کی انگوریاں پیدا ہوئی ہیں، مما یاکل الناس والانعام، فرمایا جس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور فرمایا جانور بھی کھاتے ہیں۔ اللہ، پانی زمین پہ آیا، طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی۔ فرمایا گندم کا پودا اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے پیدا فرمایا۔ فرمایا گندم کے دانا فرمایا انسان کھاتا ہے، نیچے پودے سے بننے والا بھوسا جانور استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا طرح کے اللہ تعالیٰ نے کتنے زیادہ فرمایا پودے اور درخت پیدا فرمائے۔
پھل انسان استعمال کرتا ہے، باقی چیزیں جانور استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا یاکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا۔ فرمایا جس وقت فرمایا زمین ہر طرف سرسبز و شاداب ہو گئی، فرمایا جس کی فصل ہے اس نے اپنی فصل کو دیکھا، فصل پک کے تیار ہو گئی، کہتے انہم قادرون علیہ، اب تو ساری قدرت میری ہے، یہ ساری چیزوں کا میں مالک ہو گیا۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہوتا ہے؟ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، فرمایا دن میں یا رات میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے عذاب والا، فجعلناها حسیدا کأن لم تغن بالامس، فرمایا میں اللہ تعالیٰ ایسے کر دیتا ہوں جیسے کل اس جگہ پہ فصل تھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب سمجھیے گا کیسے دنیا کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا انسان کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے پانی نازل ہوا، فرمایا انسان کی روح آسمان سے آتی ہے، فرمایا انسان پیدا ہوا، آسمان سے روح اس کے جسم میں آئی ہے، فرمایا یہ ہے جناب آسمان سے پانی کا نازل ہونا۔ فرمایا اس کے بعد دنیا کائنات میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے پھل میوہ جات پیدا فرمائے، فرمایا انسان کے استعمال کے لیے۔ فرمایا ادھر یہ فصل پک کے تیار ہوئی، ادھر انسان جوانی کو پہنچ گیا۔ فرمایا ہوا یہ جس وقت انسان جوان ہوئے انہم قادرون علیہ، فرمایا ہر ایک اس سے طرح طرح کی امیدیں باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ والدین کہتے ہیں الحمدللہ ہمارا بیٹا جوان ہو گیا، بہنیں بھی امیدیں لگا کے بیٹھی ہیں ہمارا بھائی جوان ہو گیا، فرمایا رشتہ دار بھی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے اس جوان سے۔ فرمایا اتاہا امرنا لیلا او نہارا، فرمایا اچانک میرا حکم موت والا آ گیا، فرمایا اور ایسے کر دیا میں اللہ تعالیٰ نے جیسے دنیا میں کل آیا ہی نہیں تھا، اور بس پھر تو ایک یادیں رہ جاتی ہیں۔ لوگ پیچھے بڑے بڑے کتبے بنا کے جناب قبروں پہ لگاتے ہیں، ابھی جامع عمر بھرا نہ تھا کف دست ساکی چھلک پڑا، ابھی جامع عمر بھرا نہ تھا کف دست ساکی چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں حسرتیں کہ نشاں قضا نے مٹا دیا۔ فرمایا انسان ذرا سوچ تو صحیح اپنی حقیقت کو، فرمایا تیری حقیقت صرف اتنی ہے اتاہا امرنا لیلا او نہارا، فرمایا جب میرا موت کا حکم آ گیا، فرمایا نہ جوان بچتا ہے نہ بوڑھا بچتا ہے نہ بچہ باقی رہتا ہے، فرمایا انسان تیری دنیا کی زندگی کی مثال صرف اتنی ہے، حقیقت اتنی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، دنیا میں تیرا نام و نشان باقی نہیں رہنا۔ فرمایا اس لیے دنیا کی زندگی کے لیے اپنے لیے بڑی بڑی امیدیں لگا کے نہ بیٹھ، بلکہ اس فنا ہونے والی چیز کو ہمیشہ رہنے والی زندگی پہ قربان کر دے۔ اللہ اکبر۔ دوسری مثال دیکھیے گا، یہ میرے سامنے 28-27واں پارہ کھلا ہوا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں انسان کی زندگی کے 3 احوال بیان فرمائے، اور 3 احوال کے ساتھ مثال بھی بیان فرمائی۔ یہ سورۃ الحدید ہے اور آیت کا نمبر 20 میرے سامنے ہے۔ فرمائے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یا خالق کائنات نے بیان فرمایا، فرمایا جان رکھو میں اللہ تعالیٰ تمہیں جھنجھوڑ رہا ہوں اس بات پہ کہ غور کرو اس بات پہ کہ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، بے شک انسان کی دنیا کی زندگی چند روزہ کھیل تماشا ہے، وزینۃ خوبصورتی کا اظہار ہے، وتفاخر بینکم آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کرنے والی چیز ہے، وتکاثر
فی الاموال والاولاد، اور فرمایا مال اور اولاد کی کثرت کی چاہت کرنا ہے۔ فرمایا 3 ادوار انسان کی زندگی کے، فرمایا پہلا دور بچپن ہے، دوسرا دور جوانی ہے، اور تیسرا دور بڑھاپا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کو بیان فرمایا۔ فرمایا بچپن کے اندر عام طور پہ انسان کھیل تماشے میں لگا رہتا ہے، اسی کو فرمایا لعب و لہو، انسان کی بچپن کی زندگی کھیل میں گزر گئی۔ وزینت و تفاخر بینکم، اب بچپن سے ہٹ کے جوانی کی طرف آ گیا۔ فرمایا جیسے ہی جوان ہوا ہے، فرمایا ایک دوسرے پہ چیزوں میں فخر کر رہے ہیں، جناب میں اتنا خوبصورت ہوں، میرا لباس اتنا خوبصورت ہے، میرے پاس گاڑی اتنی خوبصورت ہے۔ فرمایا آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نوجوان، فرمایا کبھی اپنی زلفیں سنوارتا ہے، فرمایا کبھی اپنے چہرے کو سنوارتا ہے، کبھی کس طرح تفاخر بینکم وزینت، فرمایا بڑا ٹھاٹ باٹ سے رہنے کو جوانی میں پسند۔ اللہ اکبر، وزینت و تفاخر بینکم، فرمایا یہ جوانی کے حالات کو بیان فرمایا۔ اللہ جی، یہ جو ہمارا دور ہے، اس دور میں تو جوانوں نے حد ہی پوری کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھا خاصا نوجوان انسان مرد بنایا ہے، لیکن ہمارا نوجوان عورت بننے پہ خوش ہو رہا ہے۔ جی کیا ہو رہا ہے؟ ہائے ہائے، افسوس ہوتا ہے، یقین جانے افسوس ہوتا ہے اس بات پہ۔ جی نوجوانوں کی حالت کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے۔ جی عورتوں کی طرح بالوں میں ربن لگائے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں اسے، ہیئر کیچ۔ جی ہیئر کیچ لگا دیا جناب، سر پہ بال بڑے رکھ کے ہیئر کیچ۔ اللہ نے آپ کو کتنا خوبصورت مرد بنایا ہے جی، اور مرد بننے پہ خوش رہنا چاہیے۔ پھر جناب کانوں میں بالیاں ڈالی ہوئی ہیں، جی جا رہے ہیں جناب، وہ کیا کہتے ہیں جہاں دلہا بناتے ہیں، بیوٹی پارلر پہ جا رہے ہیں، جی مجھے خوبصورت بنا دیں۔ ہائے ہائے ہائے، اور انسان ذرا سوچ تو صحیح، اللہ کی تخلیق پہ خوش رہے۔ جی پھر بڑا ظلم یہ کرتے ہیں میرے دوستوں، پیغمبر کی سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ 2 باتیں میرے دوستوں پلے باندھ لو، سن لیجئے۔ ایک ہے سنت کو چھوڑنا، اور دوسرا ہے سنت کا مذاق اڑانا۔ فرمایا سنت پر عمل نہ کرنا، سنت کو چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور سنت کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ کیا ہے جی؟ سنت کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ یہ جو ڈیزائننگ ہو رہی ہے، جی یہاں ایس لکھ دے، یہاں داڑھی میں اے بنا دے، یا فلاں چیز بنا دے، اور میرے دوست ذرا اپنے ایمان کی خیر منا۔ یہ پیغمبر کی سنت کے جنازے اٹھا رہا ہے، کل قیامت کا دن ہونا ہے، اس پیغمبر کے سامنے کیسے جائے گا؟ جی اس پیغمبر کے سامنے کیسے تو جائے گا؟ اس پیغمبر کا سامنا کیسا کرے گا؟ اللہ، والدین ہی بیچارے بڑے پریشان ہیں جی، بوڑھے والدین۔ ایک دو نے مجھے یہ بات کہی ہے، اس کہ استاد جی کے لیے ایسا پتر دی حالت رہ دے، ہم حیران ہوتے ہیں اس بات پر، اسا اللہ کو پتر منگائی تو یہ تو کچھ اور نکلتی ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، اللہ نے کیا بنایا ہے؟ آپ کو مرد بنایا ہے، مرد بننے پہ خوش رہیں۔ اور حدیث پاک بھی سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ایسے مرد پہ بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو عورتوں کا لباس، عورتوں کے چال چلن چلتا ہے، اور ایسی عورت پہ بھی اللہ کی لعنت ہے جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہے یا مردوں میں جیسے چال چلن چلتی ہے جی۔ تو فرمایا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، فرمایا جوانی کا وقت ہے، آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کر رہے ہیں خوبصورتی کا۔ تفاخرم بینکم، تیسری چیز فرمایا وتکاثر فی الاموال والاولاد، فرمایا اولاد اور مال کی کثرت دل میں جناب بڑا لالچ آ گیا۔ یہ انسان کی زندگی کا تیسرا دور بڑھاپا۔ کون سا جی؟ بڑھاپا۔ جناب بڑھاپے میں پہنچا ہے، اولاد کی بھی کثرت کی لالچ، مال کی بھی کثرت کی لالچ آ گئی۔ میرے پوتریاں پوترے زیادہ ہوئے، جی میرے دوتریاں دوترے زیادہ ہوئے،
مال و دولت بھی زیادہ ہو، فرمایا بڑھاپے میں انسان جاتا ہے، فرمایا یہ زندگی کا تیسرا دور ہے۔ ان سب کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا انسان وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، میں اللہ تعالیٰ تجھے بتا رہا ہوں، فرمایا چاہے تیرا بچپن ہے، چاہے تیری جوانی ہے، اور چاہے تیرا بڑھاپا ہے، دنیا کی ساری زندگی فرمایا یہ تیرے لیے دھوکے کا سامان ہے، متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت فرما دی، فرمایا دنیا کی بے ثباتی کو بیان فرمایا، ساتھ کے اندر مثالوں سے بات کو واضح کیا، انسان تجھے سمجھ آ جائے کہ دنیا نے ختم ہونا ہے اور آخرت کی فکر اپنے لیے کر لے۔ اب حدیث پاک سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر نے بھی اپنی زبان مقدس سے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، فرمایا ترمذی شریف کی پہلی حدیث سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے پیغمبر سرور کائنات امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود نہیں پڑھا آپ لوگوں نے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا ملعون وملعون ما فیہا، فرمایا دنیا ساری کی ساری اللہ کی لعنت کی ہوئی چیز ہے، فرمایا ہر ساری دنیا جتنا بھی مال و دولت ہے، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے۔ ہاں کچھ چیزیں دنیا کی فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرنے والی ہیں، فرمایا وہ کیا چیز ہے، فرمایا الا ذکر اللہ وما والاہ، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور اللہ کے ذکر سے ملتی جلتی جتنی چیزیں ہیں، فرمایا اس کے علاوہ فرمایا دنیا کی ہر چیز جو کچھ بھی ہے، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے والی ہیں۔ دوسری حدیث سنیے گا، یہ بھی ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربۃ او کما قال، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کے ساز و سامان، دنیا کی ساری چیزوں کی قیمت فرمایا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، فرمایا اللہ تعالیٰ کافر کو ایک ذرہ بھی عطا نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا جی، میں نے شاید ایک جمعے پہ پہلے بھی بات سنائی ہے کہ میں یہاں یہ بینک ہے نا میزان، اس میں اے ٹی ایم پہ کھڑا تھا، وہاں ان کے جو باہر کھڑے ہیں نا وہ ریفل لے کے کیا کہتے ہیں چوکی دار، وہ مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب ایک بات کا جواب دیں، میں کہا جی بتائیں جی، کہتے ہیں جی یہ جی بڑے حاجی تے بڑے غازی تے بڑے نمازی تے بڑے قاری تے بڑے مولوی تے فلاں، اتنی لمبی تقریر، میں کہا بھئی مطلب کی بات کر، کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کے اگر ان سب پر اللہ کی رضا ہوتی، اللہ ان سے راضی ہوتا، ان کی نمازوں سے، ان کی حجوں سے، زکاتوں سے اگر راضی ہوتا تو دنیا کا امیر ترین آدمی کافر ہوتا۔ سمجھ آئی جناب؟ کہ اگر اللہ ان پہ راضی ہوتا، نمازوں سے، اللہ تعالیٰ حجوں سے، عمروں سے، قرآن پڑھنے پڑھانے سے، نمازیں پڑھنے سے اگر اللہ ان سے راضی ہو جاتا تو دنیا کا امیر ترین آدمی کافر ہوتا۔ میں نے کہا واہ تیری سوچ پہ قربان جاؤ، یہ تیری بات کہاں جا رہی ہے جی، یہ تیری بات کس جگہ جا رہی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو غربت کو پسند کی ہے، آپ نے تو امارت کو پسند کیا ہی نہیں ہے، آپ نے تو غربت کو اللہ سے مانگ کے لیے مولا میرا بھی اور میری آل کا رزق تنگ کر دے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، فرمایا مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے آخرت چاہیے۔ اور میرے دوست اگر دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک پر کے برابر بھی ہوتی مچھر کے، فرمایا کافر کو ایک ذرہ بھی نہ ملتا۔ یاد رکھو دنیا کا مال و دولت یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسان کے لیے امتحان ہے۔ فرمایا کسی کو اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے، دونوں طرح سے۔ فرمایا دیکھ میرا انسان کرتا کیا ہے، یہ میرا جو مال و دولت میں نے دیا اسے، فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک حدیث یاد آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، نئے نئے صحابی ہوئے تھے مدینہ شریف میں، فرمایا ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے،
آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میرے پاس دنیا کا مال و دولت ہو. آپ نے فرمایا او اللہ کا بندہ، سرائکی میں کہتے ہیں جیڑا اللہ دکھتا ہے نا اسے تو شکر کر، فرمایا اسے تو شکر کر، آگے نہ بڑھ. فرمایا نہیں نہیں یا رسول اللہ مجھے چاہیے. دوسری تیسری دفعہ آیا نا، آپ نے فرمایا کیا ہے تیرے پاس؟ فرمایا جی چند بکری ہیں. آپ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ اس کی بکریوں میں برکت ڈال دے. اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی. ہوا یہ کہ بکریاں بڑھنا شروع ہو گئی، بڑھتی 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 اتنی زیادہ ہو گئی. فرمایا پہلے 5 وقت کی نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آ کے پڑھتا تھا. فرمایا بکریاں اتنی زیادہ ہوئی، فرمایا کہ مدینہ میں رہنا بھی 2 بار ہو گیا. فرمایا مدینہ شریف سے باہر چلا گیا، باہر جا کے ڈیرا لگا لیا. فرمایا پھر 2 نمازوں پہ دن میں آتا، صبح شام رات والی گئی. فرمایا وقت گزرتا رہا. فرمایا اس کے بعد جمعے کے جمعے آتا. فرمایا اتنی زیادہ بھیڑ بکریاں ہو گئی کہ جمعے پہ آنا بھی بند. فرمایا جب صحابہ اکرام سے آپ نے پوچھا یار وہ نظر نہیں آ رہا، یا رسول اللہ وہ تو چلا گیا باہر. فرمایا بکریاں زیادہ ہو گئی. میرے پیارے پیغمبر نے صرف یہ فرمایا افسوس اس کی سوچ پہ، افسوس ہے اس پہ یار، اس نے کیا کی ہے. اور اگلی بات سنیے گا، زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کے پاس اور جا کر بتاؤ کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. فرمایا ادا کرو. فرمایا جب گئے نا تو اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ لازم کی ہے، زکوٰۃ دی جائے. اس نے کہا جی ہے زکوٰۃ، سوچوں گا اس بارے میں. آپ سلم کے پاس فرمایا اچھا اس نے یہ کہا ہے سوچوں گا، اچھا ٹھیک ہے. فرمایا پھر دوسری دفعہ گئے. فرمایا اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے زکوٰۃ دو. فرمایا اس نے نہیں دی زکوٰۃ. فرمایا کہ یہ مال تو میرا ہے. اچھا تیرا مال ہے، ٹھیک ہے رکھ اس کے پاس. فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا مقام نازل کر دیا. یہ سورۃ توبہ میرے سامنے، میں آپ کو وہ جگہ بتاتا ہوں، الفاظ سیم وہی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیغمبر ذرا ان کا حال تو دیکھ ان لوگوں کا. فرمایا الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدین فیہا. فرمایا کہ یہ تو بڑے دل میں چاہتے تھے مال و دولت ملے تو ہم سب کچھ آپ پہ قربان کریں گے، سب کچھ کریں گے. اب مال و دولت ملے، زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا. اچھا حکم آ گیا اللہ کی طرف سے، میرا پیغمبر اس سے کچھ نہیں لینا اس سے، رکھے یہ اپنے پاس سب کچھ. فرمایا جب حکم آیا پھر صحابہ اکرام نے اس کو جا کے بتایا، او اللہ کا بندہ تیرے نام دی تو قرآن دی آیت آ گئی. فرمایا نہیں لینا کچھ بھی اس سے. فرمایا اب سارا سامان لے کے بکریاں سینکڑوں کی تعداد میں یا رسول اللہ قبول کرے. یا صاحب نے فرمایا اللہ نے مجھے منع کر دیا، نہیں لینا میں نے آپ سے. واپس چلا گیا. آپ وسلم وفات پا گئے. حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا، پھر لے کے آیا سامان. حضرت ابو بکر نے فرمایا جو اللہ کے پیغمبر نے نہیں لیا میں کیوں لوں. فرمایا واپس چلا جا. حضرت عمر کا دور آیا، پھر آیا، واپس کر دیا گیا. حضرت عثمان کے دور میں منافق ہو کے مر گیا، کسی نے اس سے زکوٰۃ کا مال نہ لیا. یہ ہے جناب کیا ہے جناب دنیا کا مال و دولت. یہ انسان کے لیے امتحان ہے، یہ انسان کی اچھی قسمت اور انسان کے خوش نصیب ہونے کی علامت نہیں ہے. اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اکثر دعا فرمایا کرتے تھے، مولا اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. فرمایا یا اللہ مجھے زندہ رکھنا تو غریبوں میں رکھنا، جی مجھے موت دینا تو غریبی کی حالت میں دینا، اور قیامت کے دن مجھے اٹھانا تو غریبوں کے اندر اٹھانا. جی یہ اللہ کے پیغمبر نے مانگ کے لیے. اور اس دور میں اگر کسی کے پاس غربت آ گئی بغیر کسی اس کے ارادے کے، اس کو شکر کرنا چاہیے. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا یہ غربت ہے کہ اس کی وجہ سے کتنے لوگ جنت میں جائیں گے اور اسی غربت کی وجہ سے کتنے لوگ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. تو عرض کیا کر رہا تھا؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر دنیا کے مال و دولت کی قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک ذرہ بھی نہ دیتا. اس لیے میرے دوست جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ اکبر. ایک اور حدیث یاد آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ العبد مالی مالی مالی. فرمایا کہ بندہ کیا کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے. فرمایا ہر انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن مالہ ثلاث. اے انسان یاد رکھ تیرا مال صرف 3 مال تیرے ہیں، باقی مال تیرا نہیں ہے. فرمایا کون کون سے؟ فرمایا پہلا مال فأکل فأفنا، جو کھا کے ہضم کر گیا وہ مال تیرا ہے. دوسرا فرمایا او لبس فابلا،
جو پہن کے پرانا کر گیا، فرمائے وہ مال تیرا۔ اور تیسرا مال فرمائے او آتا فقتنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر گیا۔ فرمائے یہ تین مال تیرے ہیں، ما سوا ذالکا فہو ذاہب وتارکہ للناس، فرمائے اس کے سوا جتنا بھی مال ہے تو چھوڑ کے جائے گا اور یہ سارے کا سارا تیرے پیچھے رہنے والے ورثاء کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے انسان کو اپنا جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس بارے میں توجہ کرنی چاہیے کہ جس طرح میں اپنے سے پہلوں کا خیال نہیں رکھ رہا، جی اب ہمارے آباء و اجداد کتنے دنیا سے چلے گئے، ہم نے کبھی الا ماشاء اللہ کوئی ایک ایسا ہو وگرنہ کسی کو خیال ہی نہیں آیا جی میرا والد تھا، میرا دادا تھا، میرا پردادا تھا، کوئی تھا، چلو یار میں کچھ نہ کچھ ان کے لیے صدقہ کر دوں، کسی جگہ پہ نلکا لگوا دوں، جی کسی جگہ پہ چھاؤں کا بندوبست کروا دوں، کسی کے کوئی غریب آدمی ہے اس کے گھر میں پانی کا بندوبست نہیں ہے وہ کروا دوں، کسی کی چھت نہیں ہے گھر کی وہ بنوا دوں، چلو صدقہ جاریہ ہو جائے گا، اور نیت کر لے یا اللہ میرا فلاں دنیا سے چلا گیا تھا اس کا ثواب اس کو دے دے۔ جب ہم نہیں کر رہے کسی لیے ہمارے لیے کس نے کرنا ہے؟ جی ہمارے لیے کس نے؟ جلے اساں دے چنگے جنے کوئی نہ تو سارے تو پچھلے بھی کوئی نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، ہم سے 5 قدم آگے ہوں گے۔ اس لیے میرے دوست اپنے ہاتھ سے جو کچھ کر جا سو کر جا، اپنے ہاتھ سے، فرمائے آج تو مالک ہے، سب کچھ ہر چیز کا مالک ہے، اپنے ہاتھ سے جتنا خرچ کر سکتا ہے اللہ کے راستے میں کر جا، فرمائے انسانیت کی خدمت کر جا، فرمائے یہی تیرے آخرت میں کام آئے گی، اگر نہیں تو فرمائے جو چھوڑ کے جائے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، فرمایا تو ابھی تیری میت گھر میں پڑی ہوگی اور تیرے ورثاء آپس میں جناب وراثت پہ جھگڑ رہے ہوں گے، وراثت پہ ایک پتر ایسی ابا میں نے اتنا دے گیا تے دوجا سے اتنا دے گیا، تو چھوٹا ہے تے میں بڑا ہوں، جی تو درمیان والا ہے جناب تینوں تو کچھ بھی نہیں دیونا۔ یہ میں پچھلے اسی مطلب ماہ رمضان میں بھی 2 بھائیوں کا جھگڑا تھا، میں انہوں نے کو ہاتھ جوڑے، ماہ رمضان تھا، ہاتھ جوڑے، میں خدا دا نام نہیں یار اللہ دا نام منو یار، ایک 7 کنال کی مطلب جھگڑا تھا اور ان دونوں بھائیوں کا آپس میں جو زمین تھی فرمائے 1300 کنال کے مالک تھے، 7 کنالوں دے پیچھو سکے بھرا بھیڑے پہ، میں ہاتھ جوڑے اور میرا بھائی میں تھوڑے پیرے ہاتھ لینا ہے یار، کیا کرتے ہیں یار 7 کنال کے پیچھے جناب آپ سکے بھائی نہیں بولتے، دنیا کا مال و دولت ہرس تو اس حد تک ہمارے اندر آ گیا، سکے بہن بھائی آپس میں نہیں بولتے۔ اور حدیث پاک سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہر سوموار اور ہر جمعرات کو ساری دنیا کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، فرمایا مشرک کے علاوہ اس کی تو بخشش ہونی نہیں، فرمایا باقی جتنے لوگ ہیں فرمایا ان کے لیے بخشش کا اعلان کر دیا جاتا ہے، لیکن 2 ایسے آدمی فرمایا ان کی بخشش کو موقوف کر دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے، فرمایا کون سے ایسے 2 آدمی؟ فرمایا جو 2 آدمی ہیں رشتہ دار لیکن آپس میں تعلق نہیں ہے، آپس میں بولتے نہیں ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں آپس میں تعلق نہیں ہے، فرمایا کب تک روک دی جاتی ہے؟ حتی ان یصلحا، یہاں تک کہ وہ آپس میں دونوں صلح نہ کر لیں، فرمایا یہاں تو بخشش رک گئی، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھائی بھائی سے نہیں بولتا، جی بھائی اپنی بہنوں سے اس لیے قطع تعلق کر گئے کہ بہنوں نے ہم سے وراثت کا حصہ کیوں مانگا ہے، جی بھائی کہتے ہیں میرے گھر میں اس وقت آئے گی جب تو مجھے سب کچھ معاف کر دے گی، جی والد کی وراثت وہ جو تھی ہم نے جہیز میں دے دی ہے، وہ ہم نے جہیز میں دے دی لہذا کوئی وراثت نہیں ہے تیری، جی یہ تو حالات ہے۔ لوگ سود کو حرام کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی کتا کھانا حرام ہے، گدھا کھانا حرام ہے، میں کہتا ہوں بہن اور بھائی کا حق کھانا یہ خنزیر کتے اور گدھے سے بھی بڑا حرام ہے۔ ادھر نہیں آتے جناب 5 وقت کا نمازی ہے، حاجی ہے، غازی ہے، بہنوں کے حصے مار کے بیٹھا ہوا ہے، جی اپنے تئیں جناب توحید کے ٹھیکیدار بنے ہیں، بھائیوں چھوٹے بھائیوں کے حصے مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں توحید بچا لے گی اس وجہ سے؟ اور میرا بھائی یاد رکھو توحید یہ اللہ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا حق معاف کرنا ہے اگر چاہے گا تو، اگر انسانوں کے حق مار کے گئے ہیں نا، یہاں کیا ہوتا ہے لوگوں کو دھوکے دے دے کے کاروبار کے اندر جھوٹ بول بول کے جھوٹی قسمیں اٹھا کے لاکھوں روپے نفع کما کے پھر بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کے مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے۔ اور میرا بھائی میری بات یاد رکھ، پلے باندھ لے، جو لوگوں کو چکر دے کے بیت اللہ شریف میں گئے نا وہاں کچھ معافی نہیں ملنی،
وہاں جو چکر جن کو دیے ان سے آ کے معافی مانگ، تب جا کے رب نے معاف کرنا ہے۔ اور میری بات سمجھ آئی کہ نہیں میرے دوستوں؟ یہ درد دل ہوتا ہے ہمارا، معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جناب کتنے لوگ آ کے روتے ہیں، یہاں مظلوم بھی روتا ہے، ظالم بھی روتا ہے، جناب میرے اوپر ظلم ہو گیا، میرے اوپر ظلم ہو گیا۔ اصل بات یہ ہے، پھر وہ بات آ گئی، ادھر ہمارے حالات یہ ہیں، ادھر کہتے ہیں جناب سیلاب آ گیا، جی فلاں آ گیا، جی فلاں آ گیا۔ اصل میں تو وہ مطلب کہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے کوئی مخلص آیا ہی نہیں ہے، کوئی مخلص آیا ہی نہیں ہے۔ یقین جانے میں پچھلے دن ایک آدمی سے اسی بات پہ ڈسکس کر رہا تھا کہ اگر پانی سے بجلی بنائی جائے 30 پیسے پر یونٹ خرچ آتا ہے۔ کتنے پیسے؟ 30 پیسے پر یونٹ۔ ہمارے سندھ والوں کو اللہ خوش رکھے، پتہ ہی اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا، کالا باغ ڈیم بن گیا نا، پنجاب والے ظلم کر رہے ہیں ہمارے اوپر، پانی سے بجلی نکال کر تھوپس پانی ہمیں دے گے۔ میں نے پچھلے دن بھی کہا ہے، میں نے کہا میرا دوست اگر اس وقت یہ ڈیم بن جاتے تو آج تمہارے ہاتھوں میں تمہارے گھر والوں کی لاشیں نہ ہوتی۔ یہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے یہ عذاب نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، اللہ کے ذمہ نہ لگائیے گا، اس لیے کہ اسلام نے اصول دیے ہیں، ریاست کو چلانے کے اصول، انتظامات سکھائے ہیں۔ پہلے انتظامات مکمل کرو، انتظامات مکمل ہوئے، اب اس کے بعد ان انتظامات کے اندر اگر پھر بھی اتنی زیادہ آفت آ گئی کہ یہ باتیں مکمل آپ نے کی اور پھر بھی ساری چیزیں تباہ ہو گئی، تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں یار عذاب ہے، پھر تو کہہ سکتے ہیں جی، پھر سمجھ آتی ہے یہ بات، یہ عذاب ہے جی، آزمائش آ گئی، کیا بھی کچھ نہیں تو سارا ذمہ کہہ دے لا دیتا خدا دے جی۔ سوکھی نہیں گل ہے، میں اکثر نوجوانوں کو، اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں، میں یار آپ ایسی مظلوم قوم ہے، اگر کوئی پیپر میں سوال آ جائے نا ایسا جو آپ کو نہیں آتا، پتہ ہی آپ کیا کہتے ہیں، کتاب میں تھا نہیں ٹیچر نے پڑھایا نہیں جی، کتاب میں تھا نہیں ٹیچر نے پڑھایا نہیں، اور ہر کوئی تیری بات کو جناب مانتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ 10 آس پاس کے نوجوانوں نے کر لیے، اسٹوڈنٹوں نے، ایک آپ نے نہیں کی، آپ کے ساتھ استاد کی کوئی دشمنی تھی۔ میرا سوال یہ ہے میرے دوست، یورپ میں کم گناہ ہو رہے ہیں، امریکہ میں گناہ کم ہو رہے ہیں، انڈیا میں گناہ کم ہو رہے ہیں، کہ پاکستان کو لوگ وکھرا گناہ کریں گا پہ؟ اگر عذاب آیا تو ادھر کیوں نہیں آیا جی؟ ان پہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ ادھر جو عذاب کے رٹے لگائے ہوئے ہیں ادھر عذاب کیوں نہیں آیا جی؟ اس لیے میرے دوستو سمجھنا ہوگا میری بات کو کہ یہ نظام اصل سسٹم ہی خراب ہے۔ جب تک خلافت راشدہ فرمایا وہ جو نظام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر دے کے گئے سسٹم لاگو نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ باقی بہت ساری باتیں ہوتے ہیں، کیا کریں جناب، ٹائم کم ہوتا ہے، تو آخر میں پھر اسی طرف میں لوٹ رہا ہوں، دنیا نے ختم ہو جانا ہے، دنیا کا مال و دولت کچھ قیمتی نہیں ہے، کچھ ان کی قیمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ اس کے راستے میں خرچ کر لے، وہ اس کے راستے میں، چاہے مساجد ہیں، مدارس ہیں، انسانیت کی خدمت ہے، کچھ بھی ہے، جتنے بھی مصارف ہیں اس پہ لگا لے، قیامت کے دن کام آئے گا۔ باقی جو دوسروں پہ آس لگا کے جا رہا ہے، پیچھے والوں نے کچھ بھی کرنا نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا